الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ماں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی بدھ اور جمعرات کا بہت ہی خاص عمل۔ یہ دو دن اتنی فضیلتوں کے حامل ہیں کہ اس دن جو بھی دعا مانگی جائے، جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے، انسان کے نصیب بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے آج آپ کے لیے جو لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج کا روحانی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے، اور جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے وہ دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ 2 باتیں جن سے تم غنی یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نے جو بیان کیا اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی چاہیے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، توبہ و استغفار اور کلمہ طیبہ کے ساتھ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لایا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، آپ پر ایسے کمالات ظاہر ہوں گے کہ آپ کی تمام حاجتیں اور خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو، اگر یہ وظیفہ آپ کو ماہ رمضان المبارک کے پہلے اور بدھ اور جمعرات کو ملا ہے تو آپ بہت خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، اور اگر آپ اس کو پہلے بدھ اور جمعرات میں نہیں پا سکے اس وظیفے کو، تو آپ کسی بھی ماہ رمضان المبارک کی بدھ
اور جمعرات کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ کے گھر میں چاول رائس ہوں گے، بالکل را رائس ہونے چاہیے، کچے چاول آپ نے ایک مٹھی بھر کے نہیں لینے، صرف اتنی لینے ہیں کہ آپ کی مٹھی میں آ جائیں، ارد گرد گرے نہیں، اتنے آپ نے لے لینے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اب ایک صاف سفید پلیٹ کے اندر رکھ لینے۔ اگر چینی کی پلیٹ ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ میں، صاف پلیٹ میں اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب ماہ رمضان المبارک کی پہلی بدھ یا جمعرات کے دن، ان دونوں میں سے کسی ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سامنے یہ چاول کے دانے رکھ کے اب آپ نے اس کے اوپر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اللہ پاک کا نام یا رزاق، اللہ پاک کا نام یا رزاق کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور ان چاولوں پر دم کر لیجئے۔ جب آپ چاولوں پر دم کر لیں گے، پھونک لیں گے، تو اب آپ نے وہ چاول کیا کرنے ہیں، پرندوں کو کھلا دیں، یا آپ ان کو چھت پہ گرا دیں، کوئی پرندے وغیرہ کھا لیں، یا آپ کسی پانی تالاب ہے آپ کے پاس تو اس میں گرا دیں تاکہ مچھلیاں اس کو کھا لیں، یا آپ کسی جانور وغیرہ کو یہ کھلا دیجئے۔ اگر جانور بھی مہیا نہ ہوں تو آپ نے یہ چاول کیا کرنے ہیں کہ ان کو پکا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایک مٹھی چاولوں کی برکت سے، اور اگر آپ اس کو پکانا نہ چاہیں تو آپ کیا کریں، ایک برتن میں اس کو بند کر کے تو سنبھال کر رکھ دیں۔ جتنا عرصہ آپ سنبھال کے رکھیں گے اتنا عرصہ رزق میں برکت آئے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرندے ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی ایسے ہیں کہ آپ ان کو کھلا سکیں، مرغیوں کو کھلا سکیں، کوئی بھی پرندہ ہے، جانور ہے، ان کو کھلا سکیں تو آپ کھلا دیجئے۔ تو بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق ہوگا کہ آپ کے پاس رکھنے کو جگہ نہ ہوگی۔ آپ کی اللہ تبارک و تعالی قسمت کو بدل دے گا صرف اس وظیفے کی برکت سے۔ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور آزما کر دیکھیے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی بدھ اور جمعرات ہے، اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کا نام خصوصی طور پر ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے جو کہ افطار کے وقت خصوصی طور پر کی جاتی ہیں، ان میں اپنا ضرور نام شامل کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔